ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جميع ويحب الجمال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنے گرا دوں فقط تو صرف یاد رہے۔ اللہ رب العزت جو ہے سب تعریفوں کے لائق ہیں، جس نے انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت ہر انسان کی پیدائش کے وقت اس کے دل میں اپنی محبت کا بیج رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ انسانی زندگی سے عشق الہی کا جذبہ اگر نکال دیا جائے تو جو ہے حیوانیت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا میدان عشق الہی پر موقوف ہے۔ انسانی زندگی کی ابتدا اور انتہا عشق الہی ہے۔ جس طرح منجر زمین جو ہے بیج کی نشوونما کرنے کے بجائے اس کے خاتمے کی سبب بنتی ہے، اسی طرح معاشیت والا ماحول عشق الہی کے جذبے کو نکھارنے کے بجائے غفلت کے پردوں میں لپیٹ رہنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر نیک ماحول جو ہے ہوتا ہے تو عشق الہی کا بیج پھلتا پھولتا ہے اور اپنی بہار دکھاتا ہے، بلکہ آس پاس کی فضا کو بھی جو ہے معطر کر دیتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنا اللہ کو چاہا گیا، جتنا اس سے محبت کی گئی، جتنا اسے یاد کیا گیا، جتنا اسے پکارا گیا، جتنی اس سے عبادت کی گئی، جتنا اس سے عشق کیا گیا، کائنات میں کوئی دوسری ہستی اس جیسی نہیں۔ انسانی جسم جو ہے مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے، ہر عضو کی اپنی صفات ہے۔ مثلاً آنکھ کی صفت اگر دیکھنا ہے تو کان کی صفت جو ہے وہ سننا ہے، اور دل کی صفت جو ہے وہ کسی سے محبت کرنا ہے۔ اسی طرح انسانی دل جو ہے وہ اس کی صفت محبت کرنا ہے۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ ہستی اپنی ذات و صفات میں دوسروں سے ممتاز ہوتی ہے، ان پر فوقیت رکھتی ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ جس طرح بڑوں سے دوستی کرتے وقت انسان سوچتا ہے کہ اگر میری فلاں ہستی کے ساتھ دوستی ہو گئی تو میں اگر مشکل وقت میں ہوا تو وہ میرے کام آئے گا، وہ میری مدد کرے گا۔ اگر اس انداز سے دیکھا جائے تو اللہ رب العزت وہ واحد یکتا ایسی ذات ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ سوچنے کی بات ہے جس ذات نے حسن کو پیدا کیا تو اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ بس یہ فطری بات ہے کہ انسان اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری جو ہے وجوہات وہ یہ ہے کہ وہ ہستی با اختیار ہو، ہر دکھ سکھ میں اس کے کام آنے والی ہو۔ اس انداز سے دیکھا جائے تو غم و پریشانی میں کام آنے والی ذات فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اپنی پریشانی میں با اختیار جو ہے اللہ رب العزت کو ہی پکارتا ہے۔ اللہ رب العزت کے نام میں اتنی چاشنی اور لذت ہے کہ اس کو بار بار اس کا نام لینے سے انسان کا دکھ جو ہے وہ سکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کمال ایمان کی نشانی محبت الہی میں پختگی ہے۔ محبت الہی جو ہے وہ انسانی زندگیوں سے تلخیوں کو شیریں میں بدل دیتی ہے۔ دل میں عشق الہی سے ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کا خدا سے واسطہ اس کا بے چینی سے کیا واسطہ۔ اللہ رب العزت کے لیے محبت کرنے والے دنیا و آخرت میں شرف لے گئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ عشق الہی کی برکات اتنی زیادہ ہیں جس انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کو منور کر دیتی ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے کی موت کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے قبر میں مجھ سے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو، تو میں نے انہیں جواب دیا کہ میرے نبی کا فرمان ہے اب دنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اب مجھے بتاؤ کہ قید خانے سے کیا لے کر آ سکتا ہوں میں۔ فرشتوں نے یہ جواب سن کر چلے گئے اور میری قبر کو جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔
حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں وہ کسی کے قوم میں آئیں، ان سے پوچھا گیا کہ فرشتے آئے تھے، کیا پوچھا، کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے فرشتوں نے پوچھا من ربو کا، کہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے آگے سے جواب دیا اللہ سے جا کر کہہ دو کہ اللہ اپنی اتنی ساری مخلوق میں اس بوڑھی عورت کو نہیں بھول سکے، تو میرا اللہ کے سوا تو کوئی اور تھا ہی نہیں، میں اپنے اللہ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والوں، بلکہ اللہ رب العزت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والوں کو عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور دن نہیں ہوگا، کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تمام لوگوں کے لیے قیامت کا دن جو ہے وہ 70,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے وہ دن جو ہوگا فجر کی 2 سنتوں پڑھنے کے بقدر بنا دیا جائے گا۔ تو آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ عشق الہی نصیب فرمائے۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔